الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. طلاق جو ہے یہ کوئی محمود فعل نہیں ہے، یعنی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ اضطرار ہے ایک عائلی زندگی میں، اس اضطراری حل ہے اس کا. یہ وہی اضطرار ہے، اسی قسم کا اضطرار ہے جس قسم کا اضطرار اللہ پاک نے حلال اور حرام جو جانور حرام کیے ہیں، انما حرمت علیکم المیتۃ، اور اس کو پھر استثناء دی ہے کہ الا ما اضطررتم الیہ، ہاں جس کو کھانے کو تم مجبور ہو جاؤ حالت اضطرار جان بچانے کے لیے. بالکل اسی قسم کی چیز ہے. سب سے بڑا کھلواڑ جو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو ٹھٹھا مت بنا لو. کہیں کہا گیا کہ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جس نے ان پر چڑھائی کی، ان کو توڑا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. سورہ طلاق میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم وہاں پڑھیں گے اس سورت کو، تو تورات میں تو باقاعدہ کہا گیا ہے کہ سوائے بدکاری کے تم طلاق نہیں دے سکتے. یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ یہاں اللہ پاک نے اس کو نعمت قرار دی ہے. شادی بیوی ایک نعمت ہے، اور اللہ پاک نے کہا کہ اس کو یاد کرو، مطلب ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ کا انعام ہے. کسی نے کہ گھر پیدا ہوئی ہے، اس کو پالا پوسا ہے، اس کو پڑھایا لکھایا ہے، اور اس قدر غیرت کے ساتھ پالا ہے کہ کوئی آنکھ اگر اس کے ساتھ اٹھتی ہے تو قتل ہو جاتے ہیں. اور سب کچھ کرنے کے بعد وہی بچی جس کی طرف کسی کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیتے، وہ آپ کو دے دیتے ہیں. یہ اللہ کا انعام ہے. اور سورہ النساء شروع ہوتی ہے اس بات سے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتے جا کے مانگتے ہو، اور اس کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوتی ہیں. اور ان رشتوں کا احترام کرو اور صلہ رحمی کرو. یہ کوئی گالی نہیں ہے کہ جب دل کیا گالی دے دی اور پھر اٹھ پاؤ. پھر اس کا علاج بھی پھر آگے مولویوں نے وہی کیا ہے. جو بندے 2 نمبر کام کرتے نا، ان کو پھر رستے میں ایجنٹ بھی ایسے ہی ملتے ہیں. یورپ میں آج بھی تورات کی اس آیت پہ عمل ہوتا ہے. بدکاری سب سے بڑی ریزن ہے ان کے یہاں، بے وفائی. شوہر پکڑا جائے یا بیوی پکڑی جائے، جھٹ طلاق. اس کے سوا تو دانتوں پسینے آ جاتے ہیں ان کو. ایون کہ ہمارے جو پاکستانی خواتین نے بھی وہاں جو طلاق کے دعوے دائر کیے ہیں، اور مردوں نے جو دعوے دائر کیے ہیں، ان کو بھی سالوں لگ جاتے ہیں، 2 سال، اور پھر سیٹلمنٹ ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں تو بس وہ گالی، یعنی غصہ آتا ہے تو بندہ گالی دیتا ہے نا. ویگن والے بھی دیتے ہیں، ڈرائیوروں کو اس میں جائیں آپ اڈے پہ ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں. جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ لوگ آپس میں بدتمیزی کر رہے اور گالیاں دے رہے. بالکل اسی طرح یہ گالی انہوں نے سمجھ رکھا ہے طلاق کو، حالانکہ یہ اللہ کی حد ہے اور اللہ کی نعمت ہے.
اور جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھو۔ پاکستان میں بیاہ ہوئوں سے زیادہ چھڑے ہیں، کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں، باں باں کر رہے ہیں، ان باکس میں آ کے کہتے ہیں رشتہ کرا دے رشتہ کرا دے، مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، اور جن کی شادی ہوئی ہے پرواہ کوئی نہیں۔ تو یہ کفران نعمت ہے اور اس کا وبال بہت بڑا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی چیز تو چبھے گی نا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم مکمل تو نہیں ہیں۔ عورت اگر ایک سے طلاق لے کے دوسرے کے جا کے شادی کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے میں 2 عیب تھے اور جو دوسرے کے پاس گئی وہاں 10 عیب ہیں، اور اسی طرح مرد اگر ایک کو طلاق دے کے دوسری لے کر آئے گا تو اس میں اگر اس کی 2 باتیں اسے ناپسند تھی تو آنے والی کی 10 برداشت کرنی پڑیں گی اسے۔ گنگی بھی ہو نا بیوی، گنگی، تو وہ بھی بندے کو خودکشی پر مجبور کر دیتی، اس جگہ لے آتی۔ عورت ہے تو پھر عورت ہے، بیوی ہے تو بیوی ہے، تم کو مینیج کرنا ہے۔ الرجال قوامون کا مطلب یہی ہے، تم ایک دوسرے کا لباس ہو کا مطلب یہ ہے۔ تو طلاق جو ہے اس کی طرف فوراً دوڑ پڑنا، دینی بھی ہے تو اس کو اس طرح دو جس طرح حج اور عمرہ کرتے ہو نا، پہلے کتابوں میں پڑھتے ہو، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، یہ بعد میں بنائی گئی ہیں نا۔ وہاں معلم کھڑے ہوتے ہیں، درہم ان کو 50 ریال جو ہے وہ 60 یا 50 ریال دیں، بہت کو ریا کیا ہے بیچارہ تو 30-40 میں بھی کرا دے گا آپ کو، تو وہ دعائیں پڑھتا جاتا ہے۔ یہ دعائیں نہیں ثابت وہاں پہ، وہی دعا ثابت ہے رک رہے ہیں یمانی سے، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اپنی زبان میں کریں، اللہ کی طرف دھیان لگا کے رکھیں، وہاں سوچیں، غور کریں کہاں آ گئے آپ، کہاں لے آیا اللہ آپ کو۔ اور اگر یہاں سے بھی آپ بغیر دھلے چلے گئے، گھر میں دھوتے ہیں نا تو داغ رہ جاتے ہیں، پھر بندہ تنگ آ کے دھوبی کو دیتا کہ یار وہ دھوبی اتار دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی کیمیکل ہوتا ہے وہ اتار دیتے ہیں۔ دھوبی سے بھی جو داغ واپس آ جائیں اس کا مطلب ہے کوئی نہیں۔ ہر نماز میں ہمارے یہاں دھلتے ہیں، ہم جب قدم اٹھا کے آتے ہیں مسجد کی طرف، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تو ہر قدم کے عوض گناہ معاف ہوتے ہیں اور دوسرے قدم کے عوض درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن گناہ وہی معاف ہوتے ہیں جو ہمارے ذاتی ہیں، جس میں دوسروں کا نقصان نہیں کیا ہم نے۔ اور جو دوسروں کی معافی تلافی ہے وہ تو قیامت کے دن آمنا سامنا ہوگا، تو پھر ہی حساب کتاب ہوگا۔ تو طلاق جو ہے اگر دینی بھی ہے تو اس تیاری کے ساتھ دیں کہ جس طرح آپ عمرے اور حج کی تیاری کرتے ہیں نا، کتابچے لے لیتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں جی کیا کرنا ہے، جی احرام کے نفل کس طرح پڑھنے ہیں، جی اس طرح آپ بسم اللہ کر کے اگر طلاق دینی ہے تو غصے میں مت دیں، گالی کی طرح مت دیں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، مجھے اسے فارغ کرنا ہوگا، طلاق دینی ہے، تو فیصلہ کر لیا نا آپ نے، ٹھنڈے ٹھوک ہو جائیے آپ، چل۔ فیصلے تک ہی ہوتا ہے نا تذبذب آدمی کا اور فرسٹریشن اور سارا کچھ۔ جب فیصلہ ہو گیا ہے، یکسو ہو گیا بندہ، تو اب وہ جو طلاق دینی ہے نا اگلے طور میں، اس سے پچھلا مہینہ پورا آپ اپنے آپ کو الگ رکھیں بیوی سے، یعنی پچھلے مہینے وہ جو طلاق والا مہینہ ہے اس سے جو پچھلا مہینہ ہے اس کے طہر میں آپ نے بیوی کے پاس نہیں جانا، سمجھ رہے؟ 1 مہینہ پہلے، یعنی اگر آپ نے مارچ سے جو ہے وہ طلاق دینی ہے تو اپریل سے اس میں پھر اس سے 1 مہینہ پہلے مارچ میں دینی ہے تو فروری کی 1 تاریخ کو آپ مطلب ہے اس کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق روک دیں۔ یہ ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یہ ہے۔ اس 1 مہینے میں یعنی طہر کے بعد
آپ قریب نہیں گئے، اگلے طور میں کنفرم ہو گیا کہ بچی بچہ کوئی نہیں، اگلا طور ہو گیا نا، اگلا حیض شروع ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بچی بچے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملہ کلیئر ہے۔ اب آپ نے طلاق دینی ہے، اب عورت کی عدت ٹھیک شروع ہوگی، وہ عدت جو مقرر کی گئی ہے۔ وہ جو بچے والی عدت ہے وہ بھی اس طرح ہے، اسی لیے اللہ پاک نے عدت ہن سے مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی والی عدت جو ہے اس میں دو، 1 مہینہ پہلے۔ اب میں یہ جنوری اور فروری اور مارچ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے کہ بار بار حیض کا نام نہ ہی لیا جائے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ کسی کو سلام وہ مبارک دے دو نئے سال کی تو قیامت آ جاتی ہے جو غیر اسلامی ہو جاتا ہے۔ یار آپ کی ساری چیزیں جو ہے وہ پریگننسی آپ کی، مینسز آپ کے اسی جنوری فروری سے ہی ہوتے ہیں، پیدائش اسی سے ہوتی ہے، اسکول میں داخلے اسی جنوری فروری سے ہوتے ہیں، تنخواہیں آپ کو جنوری فروری سے ملتی ہیں، اور باقی سارے معاملات کسی سے پوچھو تاریخ پیدائش وہ آپ کو بتائے گا جی 61 میں، جی 60 میں بھی، ہر چیز۔ قرض کا لین دین بھی اسی طرح ہوتا ہے، مساجد کی رجسٹریشن بھی انہی مہینوں سے ہوتی ہے۔ آپ کو اسلامی مہینہ چاہیے صرف رمضان میں، آپ کی ساری زندگی کا نظام آپ کے ساتھ چلتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ سورج بھی اللہ کی پیدائش ہے اور چاند بھی اللہ کی پیدائش ہے۔ بہرحال میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ عدت جو ہے جو مختصر ترین وہ یہی ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو 1 مہینہ پہلے آپ اس کے ساتھ تعلق چھوڑ دیں، اس سے پہلے والا طور جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اگلے طور میں آپ نے طلاق دینی، اگلے جب دن ختم ہوئے 5-7 جو بھی دن ہوتے ہیں تو آپ طلاق دے دیں۔ پہلے تو اگر اس عورت کے اندر کوئی تھوڑا سینس ہے تو جب آپ 1 مہینہ اس سے الگ رہے تو اس کو کھٹک جانا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی گڑبڑ ہے، کچھ چل رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کوئی دیگ پک رہی ہے، کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، تو وہ اگر عقل مند ہو تو پوچھے گی کیا بات ہے، آپ ناراض کیوں ہیں، کوشش کرے گی انگیج کرنے کی، اور ہو سکتا ہے کہ تب تک آپ ارادہ منسوخ کر دیں۔ یہ اگر اس کے اندر جس کو کہتے ہیں چھٹی حص، تو وہ چھٹی حص اس کی پہلے مہینے میں، یعنی طلاق کے شروع ہونے والے مہینے سے پہلے سے ہی پھر اسے کان کھڑے ہو جانے چاہیے اور اس کو درستگی کی طرف مائل ہو جانا چاہیے۔ نہیں تو جب آپ نوٹس طلاق دیں گے تو پھر اس کو گزر جانے دیں، یعنی وہ تربص اس نے کرنا ہے۔ وہ 3 مہینے اصل میں عورت کو دیے گئے ہیں کہ ان میں تم شوہر کا موڈ بدلنے کی کوشش کرو، اپنی غلطی درست کرنے کی کوشش کرو، اگر فی الواقع وہ چیز تمہارے اندر موجود ہے تو معافی مانگ لو اور کہو کہ آئندہ نہیں ہوگا، تاکہ وہ چیپٹر کلوز ہو جائے۔ یہ تربص جو ہے، تربص میں نے عرض کیا تھا نا کہ شوہر کے موڈ کا تربص ہے، یہ یا تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ انتظار کریں کہ یہ صاحب رجوع کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا موڈ بنتا ہے ان کا۔ یہ ہے انتظار، اذیت ناک چیز ہے۔ تو 3 جو حیض گزر جائیں گے تو اللہ خیر صلاح فارغ کر دیں آپ، دے دلا کے جو بھی ان کو، 1 طلاق کافی۔ یہ 3 دینا اور سلاد کی طرح دینا، یہ تو جہالت ہے نا، اور اس لیے وہ جسمانی نہیں دیکھنا چاہیے۔ پہلے آپ دیکھیں مرغی کھانا آپ ڈالتے ہیں نا تو آپ پہلے 6 مہینے کورسز کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ بچے ان کو کھانے کا کیا انتظام ہوگا، کیسے کرنا ہے، کس ٹائم کھلانا ہے، پانی کیسے پلانا ہے، ٹیکا کون سا کس دن لگوانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ پہلے۔
لیکن آپ شادی کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ ایک دوسرے گھر کی عورت آپ اپنے گھر میں لے آتے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مینیج کیسے کرنا ہے، اپنے ہاتھوں پہ کیسے کرنا ہے. اس کی کچھ عادتیں چھڑوانی ہوں گی جو اس کو والدین کے یہاں سے ہوں گی. میں نے پالی ہوئی ہے لاڈوں سے، اب اس کو نئے گھر میں آ گئی ہے، یہاں اس کی ذمہ داریاں ہیں. تو اپنے ہاتھوں پہ کرنے کے لیے پھر ساتھ آپ کو مدد کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ یہ میری امی ان چیزوں سے اریٹیٹ ہوتی ہے، بہن ان چیزوں سے اریٹیٹ ہوتی ہے، اور اگر اس کے یہاں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کو بھی بتا دیں کہ بھئی یہ مت کرنا اس کے ساتھ، اس طرح سے مت کرنا، ان چیزوں سے یہ اریٹیٹ ہوتی ہے. یہ ہے مین آر مینیجرز ایٹ ویمن یا فار دیر ویمن. یعنی ترجمہ ایک یہ بھی ہے، الرجال قوامون علی النساء، النساء کا ترجمہ یہ بھی ہے، مین آر مینیجرز. وہ مینیج کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ بہن کی جو معاملات ہیں نا ان کو اس حد تک نہ بڑھنے دے کہ وہ اس کی بیوی پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے. وہ والدہ کو بھی بتاتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، بہو ہے. بظاہر کہتے تو سارے بیٹی بیٹی ہیں، لیکن جو بیٹی برداشت کرتی ہے نا، اس لیے کہ والدہ گالی دے، مار بھی دے، جوتا بھی پھینک کے مارے، تو بیٹی کے اندر وہ شعلہ نہیں بھڑکتا، وہ عداوت پیدا نہیں ہوتی جو بہو کے ساتھ اس طرح کرے تو ہوتی ہے. اور بیٹی پلٹ کر ماں کو جواب سوال کر دے تو ماں کے اندر وہ عداوت نہیں جاگتی. جو بہو سوال جواب کرے تو وہ پھر دو عورتیں ہوتی ہیں جن کی جنگ ہوتی ہے، وہی سوکنوں والی جنگ. اس نے میری محبت چھین لی ہے، میرا بیٹا چھین لیا، میرا بیٹا ایسا نہیں تھا. تو طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کو جانے دیں، 90 دن گزر جائیں گے تو اللہ خیر سلام، ہنسی خوشی گاڑی پہ بٹھائیں، گاڑی بک کر کے لائیں. جب تک گاڑی غائب نہیں ہوتی کہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے مینرز کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ آخری جو باڈی لینگویج ہے اور آپ کا آخری دن اور آپ کے آخری وہ لمحات ہیں جو وہ اس عورت کو پھر پلٹا کے لیں، وہ دوبارہ آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اگر آپ درمیان میں سے رجوع کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، فابے. پھر کبھی اگر جھگڑا ہوتا اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے عرض کیا نا کہ جھگڑے تو وہ تو گھر ہی نہیں نا جس میں جھگڑے نہیں ہوتے. نہ کسی مفتی کا گھر خالی ہے، نہ کسی مولوی کا خالی ہے، نہ کسی قاری کا، نہ قاضی کا. ہر گھر میں ایک مرد اور ایک عورت ہے. بڑے بڑے علماء کے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے جاتے اور مولوی صاحب کے گھر میں عورت نہیں ہے. آپ بول رہے ہوتے اور وہ ان کی اپنی فلم چل رہی ہوتی ہے. جھگڑا کوئی طلاق کا جواز نہیں ہے. جھگڑا کوئی طلاق کا جواز نہیں. میں نے عرض کیا نا کہ تورات میں 2 جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تم یہ جو ہے وہ خداوند کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم بغیر یعنی بدکاری کے سوا کسی اور عیب کی وجہ سے عورت کو طلاق دو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ حلال چیزوں میں یعنی اللہ نے مسئلے کا حل نکالا ہے. یہ مسئلے کا کسی کا حل نکالا کہ آخر میں ہاتھ بھی تو کاٹ دیتے ہیں نا، ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، ایک گردہ نکال دیتے ہیں. حل نکالا ہے شریعت نے کہ اگر وہ کینسر پھیلنا شروع ہو گیا اور پوری برادری اس سے متاثر ہو رہی ہے، ہر رشتہ اس سے ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے پھر الگ ہو جاؤ. اس کا طریقہ بھی طے کیا، رکوعوں کے رکوع اور صورتوں کی صورتیں نازل فرمائی ہیں. یہ اس کے باوجود گالی کی طرح طلاق دینی، یہ عبادت ہے، اللہ کی حد ہے، اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق دینی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جس طرح نماز پڑھنی ہے تو پھر بتائے ہوئے پروسیجر کے مطابق پڑھنی ہے. اگر اس طرح نہیں پڑھی تو نہیں ہوئی. اس طرح طلاق کا بھی یہی معاملہ ہے. ہمارے یہاں
عموماً 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، یعنی وہ طلاق ثلاثہ چونکہ مشہور ہے اور اس پر جی وہ صدیوں کا اجماع ہے، تو اجماع جو ہے نا، اجماع وہ ظنی دلیل کو قطعی بنانے کے لیے حل کے طور پر کیا جاتا ہے، یعنی ایک کمزور دلیل کو آپ اجماع کے جی فلاں تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے، تمام مکاتب فکر کا اس پر جو ہے وہ یا مکتبہ ہائے فکر کا اس پر اجماع ہے۔ اجماع ظنی دلیل کو انسانوں کے تعامل سے قوی کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اجماع سے کبھی بھی دلیل قطعی قرآن، اجماع 10 صدیوں کا نہ ہو، 10,000 سال کا بھی ہو، قرآن کی آیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اجماع کبھی بھی قطعی دلیل قطعی کو نہ معطل کرتا ہے نہ منسوخ کرتا ہے، وہ ڈٹ کے کھڑی ہے۔ تو اس میں آج کل جو لیتے ہیں نا وہ 3 طلاقیں لیتے، اس لیے کہ بندہ یہ نہ کہے جی میں نے رجوع کر لیا تھا، یعنی ایسے ہمارے یہاں ہے نا، یعنی جو خبیث الفطرت لوگ ہوتے ہیں، دیکھا کہ جی اس کو تو جھٹ رشتہ مل گیا لڑکی کو اور یہ ابھی پھر رہے ہیں، تو اس نے کہا تھا مینڈیا وے مائیا سپ چڑھ گئی کیلے تھے تو گلی گلی کیوں پھر رہے ٹور چلیے میلے تھے، یہ ابھی ڈنڈے مار رہے ہیں، لڑکی کو جھٹ رشتہ مل گیا، اب آگ لگی ہے، یہ فوراً جا کے کہہ دیں گے نہیں جی میں نے 1 طلاق دی تھی اور میں نے رجوع کر لیا تھا، یعنی کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن یہ کہہ دے گا کہ میں نے رجوع کر لیا تھا، پھر اس کے لیے قانون سازی کی۔ اللہ نے فرمایا سورہ طلاق میں کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنے میں سے صاحب عدل انصاف پسند وہ جو کل حق کی گواہی دے سکیں، یہ نہیں کہ وقت ہے گواہی کہ مکر جائے نہیں جی میں صحیح طرح سنیا کوئی نہیں، مجھے کسی نے بتایا تھا، نہیں، اس رجوع کا باقاعدہ گواہ اور ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، نہیں ہے تو اس رجوع کی کوئی اہمیت نہیں، کل وہ جا کے دعویٰ کر دے گی میں نے نیت کر لی تھی واپسی کی جی اور میں نے رجوع کر لیا تھا، بیوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بیوی کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، بیوی کے رشتہ داروں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، اور اس کی ڈاکومنٹیشن بھی ہونی چاہیے، تحریری، نکاح تحریری ہے، طلاق تحریری ہے اور رجوع بھی تحریری ہونا چاہیے اور اس پہ 2 گواہی ہونی چاہیے۔ طلاق دے دی ہے اور رجسٹر نہیں کروائی یونین کونسل میں تو کوئی طلاق نہیں، آپ کے منہ کی بات کی نہیں، قانون شریعہ کس کو کہتے ہیں، کلیہ تو شریعہ کس کو کہتے ہیں، لا کالج، شریعہ نام ہے قانون کا، وہ یونین کونسل میں درج ہوگی، یونین کونسل سرٹیفکیٹ دے گی، وہ نادرا میں درج ہوگی، پھر نادرا اس طلاق کو جاری کرے گا ثبوت کے طور پر، کیونکہ اگلا نکاح نادرا میں ہی پھر رجسٹر ہونا ہے، یونین کونسل میں رجسٹر ہونا ہے، پھر نادرا میں جانا ہے۔ منہ زبانی آپ نے طلاق دے دی ہے، وہ اگلے بھی بیچارے اللہ لوگ ہیں، بیٹھ گئے ہیں لڑکی لے کر، اور نادرا میں وہ ابھی اس کی بیوی ہے، اور جب وہ نیا نکاح کرنے جاتے ہیں تو وہ نادرا سے ریکارڈ نکال کے لے آتا جی یہ تو ابھی میری بیوی ہے، یہ نکاح کدھر کر رہی ہے، اور ہو گیا ہے اگلا نکاح تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ حدود کا پرچہ کروا دیتا ہے کہ جناب بیوی میری ہے، دیکھو دوسرا نکاح کر لیا، نکاح پر نکاح کر لیا۔ لہذا طلاق جو دینی ہے اس لیے جب تک وہاں سے ریموو نہیں ہوتی طلاق کوئی نہیں، جب تک نادرا میں چڑھتی نہیں۔ تو وہ طلاق جو ہے وہ یونین کونسل میں، وہ لڑکی والی جو یونین کونسل ہے اس میں بھیجیں، وہاں وہ شوہر کو بلاتے ہیں، زبانی کلامی نہیں ہوتی، شوہر کو بذات خود بنفس نفیس جوتوں سمیت وہاں حاضر ہونا ہوتا ہے اور پھر تصدیق کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پھر نادرا میں جا کے ریکارڈ میں چڑھتی ہے۔ لڑکی کو گھر میں پکڑا دینا دفعہ 9 کی خلاف ورزی ہے، اس کو بھی پرسو کرے تو 6 مہینے کی سزا اندر ہوتا ہے بندہ۔ بیوی کو نقل بھیجیں
طلاق یونین کونسل میں دیں، جناب سیکرٹری یونین کونسل فلاں اینڈ فلاں، میں فلاں ابن فلاں، میرا یہ ایڈریس ہے، اور فلاں بنت فلاں میری بیوی، اور اس کے بطن سے اتنے بچے، اور جو بھی کرنا ہے قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ خفیہ نہیں، یہ میسیجز پر نہیں، اور اس کے لیے قانون میں سزا رکھنی چاہیے۔ اس قسم کی طلاقیں دینے والے جو گالی کی طرح طلاقیں دیتے، پراپر طریقے سے نہیں دیتے، ان کے لیے باقاعدہ سزا ہونی چاہیے، کوئی جیل ہونی چاہیے، کوئی بڑا جرمانہ ہونا چاہیے، قانون سازی کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے وہ 4 کتابیں ایک ڈنڈا بھیجا ہے، یہ ڈنڈے کے بغیر یہ لوگ جتنا مرضی ہے پڑھا دو، مار دینا۔ جانا جنگلی ہوتا ہے، جدھر مرضی ہے منہ کر لے، تو یہ جنگلی پن ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی سنجیدہ کام ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللہِ ہُزُوًا، یہ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، اللہ بات کر رہا ہے، اتنے لمبے رکوع ہیں، اور تم ان کو ٹھٹھا بنا کے گالی نکالتی طرح نکال دیتے ہو طلاق منہ سے۔ ہم سے تو انگریز اچھے 6 مہینے الگ رہتے ہیں، سال 2 سال الگ رہتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ طلاق کے بارے میں ہوتی ہے ان کی غور کرنے۔ لہذا ہمارے یہاں نکاح سے زیادہ طلاق کے بارے میں معلومات دولہے کو ہونی چاہیے، اور اس کا پہلے ٹیسٹ ہونا چاہیے، میرے حال میں بلا کے نا سائیڈ پہ اسے مولوی صاحب سے کہیں گے اسے پوچھیں، اگر مولوی صاحب کو پتہ ہے تو، کہ طلاق کیسے دینی ہے۔ اور آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں نا کہ اس جہاز میں ایمرجنسی حالت میں نکلنے کے لیے اتنے دروازے ہیں، 2 پیچھے ہیں، 2 درمیان میں ہیں، 2 اور یہاں ہیں، اور آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے وہ بتاتے ہیں۔ اس سے پوچھیں کہ یہاں نکلنے کا دروازہ کیا تمہیں پتہ ہے، کہ جو تعلق تم قائم کرنے جا رہے ہو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح دو گے، اللہ نے کیا اس بارے میں فرمایا، کس کس صورت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تھوڑا ایجوکیٹ کریں نا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ تو اس طرح سے رجعی طلاقیں 2 ہیں جن میں شوہر کو واپس لینے کا حق ہوتا ہے، عورت انکار نہیں کر سکتی۔ ایک طلاق دی، رجوع کر لیا، بعد میں پھر کوئی تنازع ہوا، پھر طلاق دے دی، اور آپ نے رجوع کر لیا، بات ختم ہو گئی، اب آپ کا رائٹ ختم ہو گیا۔ اب آپ جو طلاق دیں گے اس میں نہ آپ کا، جس کو آپ تیسری طلاق کہتے ہیں، وہ طلاق ان معنوں میں ہے کہ آپ کا اب رجوع کا حق اس عورت پر کوئی نہیں۔ جب آپ کے الفاظ نکلے تو آپ کے لیے غیر ہو گئی، اور اس پر آپ کی عدت کوئی نہیں۔ 2 طلاقوں کی عدت ہے، کیونکہ اس میں واپس آ سکتی ہے اور یہ واپس لے سکتا ہے، لہذا ٹائم دیا گیا دونوں کو سوچنے کا۔ لیکن جب آپ تیسری بار طلاق دیتے ہیں تو اس کے بعد نہ وہ واپس آ سکتی ہے، نہ آپ واپس لے سکتے ہیں، لہذا اب نہ آپ کے پاس رجوع کا حق ہے اور نہ وہ عدت بیٹھے گی۔ انتظار، عدت تو نام ہے کہ انتظار کرنا شوہر کے موڈ کا کہ وہ شاید واپس لے لے، عدت اس کا نام ہے، اور جہاں واپسی نہیں ہے وہاں عدت کوئی نہیں۔ استبراء ہے، استبراء کا مطلب ہے کہ طلاق کے بعد والا جو حیض آئے گا اس کے بعد وہ عورت نیا نکاح کر سکتی ہے۔ استبراء ہو گیا کہ حمل کوئی نہیں ہے، بچے سے وہ بری ہو گئی ہے کہ کوئی بچہ نہیں ہے۔ دوسری جو مختلعہ ہے، جس نے خلا لی ہے عورت نے، یعنی شوہر سے بنی نہیں، شوہر جان نہیں چھوڑ رہا، تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے فلاں چیز۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ہے، کہ جی پلاٹ لڑکی کے نام لگا دو اور کوٹھی لگا دو اور فلاں کر دو، تو یہ بعد میں جا کے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، وہ تنگ کرتا ہے وہ واپس لینے کے لیے، تاکہ عورتیں پھر جان چھڑانے کے لیے وہ واپس کریں جو لیا ہوا ہے، پھر وہ الٹا مصیبت بن جاتا ہے۔ انسان کا تقوی، خدا خوفی جو ہے وہ سیکیورٹی ہے، یہ لکھا لکھایا ہوا سیکیورٹی نہیں ہے، یہ دینا پڑتا ہے پھر واپس۔ تو
وہ اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو تم نے مجھے پلاٹ دیا تھا یا وہ جس پہ نظر ہوتی ہے شوہر کی وہ میں تمہارے نام لگا دیتی ہوں، مجھے طلاق کرو۔ اب وہ جو طلاق دیتا ہے وہ خریدی ہوئی ہے، وہ شوہر کی طلاق نہیں ہے۔ وہ شوہر کی، جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو جج کیسے دے سکتا ہے، وہ تو جی شوہر کا وہ ہے رائٹ ہے، وہ والی جو خریدی ہوئی طلاق ہے وہ شوہر کا رائٹ نہیں ہوتا، پھر لہٰذا اس کی عدت بھی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں واپس نہیں ہونا۔ ظاہر ہے ایک عورت پیسے دے کے خرید رہی ہے اور اس نے طلاق لے لی ہے تو واپس آنے کے لیے تو نہیں لی، جب واپس نہیں آنا تو پھر اس کی عدت بھی کوئی نہیں۔ مختلعہ اور ایسی عورت جس کی رخصتی نہیں ہوئی، جس کو چھوا نہیں، ان دونوں کی کوئی عدت نہیں، استبراء ہے اس کا مختلعہ کا، اور عدت کوئی نہیں۔ پھر وہ جو حلالہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جی اب اس کو پلٹ کر واپس نکاح کرنے کے لیے دوسرے مرد سے شادی کرنی پڑے گی، وہ طلاق مرد کی طلاق کے ساتھ نہیں ہے۔ مرد نے 2 طلاقیں دے دیں اور وہ بھی طلاق دے دی کہ جس میں اس کو رجوع کا حق نہیں، اور عورت واپس نہیں آتی، اور عورت کی عدت نہیں، تیسری طلاق کے بعد پھر اس کی عدت نہیں بلکہ استبراء ہے۔ وہ اگر پلٹ کر بعد میں نکاح کرنا چاہے اس سے تو کر سکتی، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ دوسری جگہ نکاح کر کے آئے، جب بھی یہ راضی ہوں تو نکاح ہو سکتا۔ یہ دوسرے نکاح والی شرط خلا والی عورت پر ہے کہ جو خلا لیتی ہے، طلاق والی پر نہیں ہے، طلاق والی پر نہیں۔ قرآن میں جو ترتیب آ رہی ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، وہ والی جس میں دیت اس نے دی ہے، فی مفتدت بہ، اس نے فدیہ دیا ہے جان چھڑانے کا، لہذا وہ فدیہ دے کے جو طلاق اس نے لی ہے، اس کے بعد فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب وہ عورت اس شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکتی جب تک کہ نیا شوہر نہ دیکھ لے۔ شادی کرے، گھر بسانے کی نیت سے کرے تو اللہ پاک اس کو وہاں برکت دے۔ آخر یہاں سے جان چھڑا کے گئی ہے تو ایک حد سے باہر بات نکلی ہے تو اس نے پیمنٹ کر کے طلاق لی ہے نا، مرد تو بک دیتا ہے، لیکن عورت تو اس طرح نہیں کرتی نا۔ عورت نے تو آخر کوئی حد ٹوٹی ہے تو عورت نک آ کے تو اس نے دے دلا کے جان چھڑائی ہے، لہذا کہا کہ نہیں اب واپس نہیں آنا، اس لیے کیا ہوگا تو یہ پھر خود کھانا شروع ہو جائے گا۔ تو مارکیٹ میں جاؤ دوسری شادی کرو، تمہیں پتا چلے شوہر ہوتے کا دیکھے ایک ہی شوہر ہے، تم نے سمجھا وہ بہت برا ہے، اب جاؤ جا کے دوسرے سے شادی کرو تاکہ پتا چلے آپ کو کہ معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اگر اب یہ عورت جو مختلعہ ہے، اگر وہ اس کا شوہر دوسرا مر گیا ہے، کیا وہاں بھی کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس نے طلاق دے دی ہے، یا وہ بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ نامرد ہے اور طلاق دے دی ہے، تو اس صورت میں وہ پلٹ کر پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، اور وہی وہ چیز ہے جس کا ذکر آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہے بیوی کو اور اس کی عدت گزر گئی ہے، اب آزاد ہو گئی ہے، اب وہ رجوع کوئی نہیں کر سکتا، وہ مجبور نہیں ہے اس شوہر کے رجوع کی وجہ سے کہ باہر نہیں نکل سکتی، وہ ابھی اس کے نکاح میں ہی ہے اور اس نے رجوع کر لی، لیکن جب وہ عدت اس کی گزر جائے تو اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مرضی، جس طرح پہلے کنواری تھی تو اس کی مرضی سے نکاح ہوا تھا، اب بھی اس کی مرضی سے ہی نکاح ہوگا، نیا نکاح ہوگا، نیا حق مہر ہوگا، گواہ ہوں گے، بالکل وہی پروسیجر ہوگا، نیا نکاح ہوگا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ظاہر ہے بھائی ہیں، ان کی بہن کو طلاق ہوئی ہے، ساری دنیا میں مشہوری ہوئی ہے، بےعزتی ہوئی ہے، ناک کٹ گئی ہے، اب پھر اسی بندے کو دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اور کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ اور بے شرمی کی بات ہو گئی، اور ناک کٹ گئی، تو کہتے نہیں جی اب بیٹھ ہی رہے لیکن اس کے ساتھ نہیں ہم نے کرنا۔
تو اللہ پاک کہتا ہے کہ نہیں، فلا تعضلوہن، تم انہیں مت روکو، رکاوٹ مت بنو، اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اگر آگے بات نہیں بنی تو پلٹ کر آنا چاہتی ہے اور دونوں مخلص ہیں، اس میں یہ بات یہ رکھیے کہ وہ اللہ کی حدیں اگر قائم رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک۔ تم ناک کو مت آنے دو درمیان میں، ٹھیک ہے، ان کی شادی کروا دو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ تصریحی طلاق جو ہے اس کے بارے میں یا تو ان کو اچھے طریقے سے اچھی نیت سے پکڑ لو کہ نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا جی، میں نے بڑا سوچا ہے، تو پلیز جو ہے وہ میں رجوع کرتا ہوں، اور آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، اور معافی تلافی کر کے تو ٹھیک۔ او سرحوہن بمعروف، یا پھر ان کی جان چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، لیکن معروف طریقے کے ساتھ۔ اور سورہ طلاق میں اللہ پاک نے بڑا پیارا انداز ہے، وَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف، انہیں جدا کرو۔ آپ کو ہوتا ہے نا فراق، انہیں جدا کرو، یہ کوئی معمولی بات نہیں، لباس اتار رہا ہے بندہ، اچھے طریقے سے مینیج کر کے ان کو بھیجو، تم نے کچھ وقت گزارا ہے ایک دوسرے کے سامنے، اور تمہارا جو تعلق رہا ہے وہ والدین کے ساتھ بھی اس طرح سے نہ تمہارا اپنی ماں بہن کے ساتھ تھا، نہ اس کا اپنا باپ اور بھائیوں کے ساتھ تھا، جو تم دونوں کا تعلق تھا، اس کی اور کسی رشتے کے ساتھ مثال نہیں دی سکتے۔ اگر آج وہ ٹوٹ رہا ہے تو کم از کم اس طرح ٹوٹے کہ جہاں تم دونوں ہو ایک دوسرے کو یاد کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں اس نیت سے نہ رجوع کرو کہ نہیں ابھی تو فلاں عذاب رہتا ہے، فلاں ابھی میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا تھا، میں نے فلاں کرنا تھا، میں نے تو اب اس کو فلاں امی سے بھی مروانا تھا، بہن سے بھی مروانا تھا، اور فلاں گالیاں بھی دینی تھی، یعنی پلاننگ کر کے اس کی تعذیب کی، اس کی پرسیکیوشن کی، اور اس یہ کہ بھئی میں ابھی اور مزید اس پر ظلم کرنا ہے، نقصان پہنچانا ہے اس کو۔ پتہ چلا بھنک پڑ گئی کہ جی کوئی رشتہ اس کے لیے بےتاب ہے، کوئی انتظار میں ہے، اگر میری عدت سے نکلی تو اس کی شادی ہو جائے گی، تو فوراً رجوع کر لیا تاکہ وہ جو اس کے رشتہ مل رہا ہے وہ رشتہ نکل جائے، وہ کہیں اور سے کر لے، پھر اس کو میں چھوڑوں گا۔ یہ ہے ضرار اور نقصان اس کا۔ لِتَعْتَدُوا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے یہ کام کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ کیس بڑی عدالت میں پٹ اپ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نام پر دی گئی تھی، اللہ گرنٹر تھا، اور اللہ کے سامنے یہ مقدمہ چلنا ہے، اللہ استغاثہ لے کر آئے گا، میرے نام پر تو نے لے کر اس کے پر یہ ظلم کیے ہیں، اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ ہی تم اللہ کی آیات کو ٹھٹھا بنا لو، یعنی کھچ نہ سمجھو اللہ کے احکامات کو، یہ بڑا سیریس میٹر ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو۔ یہ اللہ کی نعمت، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے پاس ہے، جس کے پاس ہوتی ہے نعمت اس کو قدر کوئی نہیں ہوتی، صحت ہے کوئی قدر نہیں، آنکھیں ہیں کوئی قدر نہیں، زبان ہے کوئی قدر نہیں۔ آپ 10 منٹ کے لیے یہ تصور کر لیں کہ فالج ہو گیا زبان پر، میں بات نہیں کر سکتا، دیکھیں پھر کیا گزرتی۔ تو جن کے پاس یہ نعمت ہے انہیں قدر نہیں ہے، ان سے پوچھیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے کہ یہ کیا کس نعمت سے وہ محروم۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور اس نے جو تم پر نازل کیا کتاب الحکمہ، یعنی جو قوانین بنائے گئے ہیں، کتاب ہے نا۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ إِلَىٰ أَجَلِهِ، جب تک وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک قانون اپنی مدت کو اپنے باؤنڈری تک نہ پہنچ جائے تم نکاح کا عزم مت کرو۔ یہ عورتوں کو کہا گیا ہے، مردوں کو کہا گیا کہ تم اس عورت سے جس کو طلاق ہوئی ہے، تم عام بات کر سکتے ہو
کہ اللہ رحم کرے گا، اللہ بہتری کی سبیل نکالے گا، وہاں بھی انشاءاللہ اللہ پاک رحم کرے گا، اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے، اس قسم کی کوئی بات ڈیلی ڈالی کر دو، لیکن یہ کہ تم عزم مت کرو، ولا تواعدوہن، اور نہ کوئی وعدہ کرو۔ تو یہاں کتاب کا گیا حتی یبلغ الکتاب اجلہ، کتاب سے مراد قانون۔ اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو، اور جو تم پر نازل کی ہے، تم پر نازل کی ہے کتاب اور حکمت، یعظکم بہ، اللہ پاک جن سے تم کو نصیحت کرتا ہے۔ یہ جو نصیحت، یہ جتنے بھی قوانین ہیں، یہ اللہ پاک کی نصیحت ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ پاک ہر چیز سے واقف ہے، تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی میں اب انشاءاللہ آخر میں پھر ہم دیکھیں گے کہ طلاق کے بعد پھر اگر اولاد ہے یا بیوی کو حمل ہے تو پھر اس کے جو رائٹس ہیں وہ بھی یہیں پہ زیر بحث آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔